مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی انداز میں کچھ مخصوص گروپوں یا گروہوں کے زیر اطاعت ہیں۔ دیکھا جائے تو وہ اس وقت بہت سے لوگوں کی آنکھ میں کھٹک رہے ہیں جب سے انہوں نے خاص طور پہ عمران خان کی تعریف کر دی۔ انہوں نے عمران خان کو ایک بہادر شخص قرار دیا تھا جو ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے، اور ان کے اس بیان نے خود تبلیغی جماعت کے اندر بھی ان کے کئی مخالف پیدا کر دی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کچھ کے تو نام بھی جانتا ہوں، لیکن نام لینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، جو اس کیمپین کے اصل میں پیچھے ہیں، یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، اور وہ خود کب کہاں کس سے ملتے رہے ہیں مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اس معاملے کو ہوا نہیں دینا چاہتا۔ چند روز پہلے یہ واقعہ بھی ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو مانسہرہ میں جاری ایک تبلیغی اجتماع میں شرکت سے روک دیا گیا۔ انتہائی بھونڈے اور بھدے انداز میں اس صورتحال کو ٹیکل کیا گیا۔ اس تمام صورتحال پر مولانا طارق جمیل صاحب خود بھی کافی دل گرفتہ ہیں، اور ان کی ایک آڈیو کال بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ مولانا طارق جمیل کی دین کے لیے خدمات ناظرین کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کی کئی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہے، لیکن ناظرین ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے۔ یقین جانیے کہ یہ ناپنا مشکل ہے کہ وہ کتنا بڑا طبقہ ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب کے درس سن کے دین کے قریب آیا ہے۔ میں بار بار عرض کروں، ان سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن ان کی جو دین کے لیے خدمات ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نون لیگی ٹرولز ان پر تنقید سے پہلے یہی سوچ لیں کہ مولانا طارق جمیل نے ہی محترمہ مرحومہ کلثوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مولانا طارق جمیل کی وجہ سے دین کے، بلکہ کروڑوں لوگ میرا خیال مولانا طارق جمیل کی وجہ سے دین کے قریب ہے۔ صرف عمران خان کے لیے اچھے الفاظ کہہ دینا ان کا اتنا بڑا جرم بنا دیا گیا، سب اخلاقیات بلا دی گئیں۔ اور میں حیران ہوں کہ خود تبلیغی جماعت سے منسلک علماء بھی اس معاملے میں شامل ہو گئے، اور دوسروں کو اخلاص اور برداشت کا سبق دینے والے اپنے ایک انتہائی واجب الاحترام استاد کے بارے میں اتنے بد لحاظ ہو سکتے ہیں، یقین نہیں آتا۔ بہرحال مولانا طارق جمیل ایک آزمائش کا شکار ہیں اس وقت۔ اللہ رب العزت اپنے مخلص بندوں کو ایسی آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے۔ ناظرین، نہ میری کوئی اوقات ہے اور نہ میری کوئی بساط ہے کہ میں اس حساس معاملے میں معمولی سی بھی لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی میری دست بستہ تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے عزت، وقار، قد کاٹ اور ان کی جو خدمات ہیں دین کے علاوہ، جو تبلیغی جماعت کے لیے بھی ان کی خدمات ہیں، ان کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور ایسے لوگ جو شرارتیں کر رہے ہیں، کم از کم ان کو شرارت جب آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں، جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ ان کے بارے میں کوئی سازش کی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان شرارتوں اور سازشوں کا تدارک جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے اکابرین کا فرض بھی بن جاتا ہے۔